بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی بہت ہی خطرناک کھیلنے جا رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر ان کا جو فورن چیپٹر ہے، جو مطلب ہے کہ بیرون ملک ان کی جو چیپٹر ہے، اور ان پرٹیکولر جو امریکہ میں جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بہت ہی مطلب ہے کہ ایک ایسے ایریا میں جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو بالکل ابھی لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لیڈران ہیں، جو رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے وہ اب ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں یو ایس کے یو ایس ایڈمنسٹریشن سے، اور پریشر ڈال رہے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اور پھر وہ یو ایس کے جو کانگریس مین ہیں ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں اور باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے جو امداد ہے، جو پاکستان کی فوج کے متعلق جو امداد ہے، جو افواج پاکستان کے ساتھ جس قسم کی ان کی کوآپریشن ہے، اور جو امداد پاکستان کی فوج کو دی جاتی ہے، اس کو لنک کیا جائے ہیومن رائٹس سچویشن سے، جو پاکستان میں وہ جس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے کہ اس سے لنک کیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن امریکہ کے لحاظ سے، اب ظاہر ہے جب آپ امریکہ کو ہیومن رائٹس کا اختیار دیں گے کہ وہ ڈٹرمن کرے، تو وہ ڈیفینیشن وہ نہ میری مرضی کی کرے گا، نہ وہ پی ٹی آئی کی مرضی کا کرے گا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، سب پی ٹی آئی کے لوگ ڈیفینیٹلی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ویری انفارچونیٹ ان لوگوں کو یہ ریئلائز وہ نہیں کر رہے کہ یہ کس قسم کی یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے امریکہ سے۔ اور وہ پی ٹی آئی جو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ بلند کیا، جس نے کہ جی کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی مداخلت ہونی نہیں چاہیے، امریکہ کون ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والا، وہ امریکہ اس امریکہ کے بارے میں اب پی ٹی آئی ایبسلیوٹلی ناٹ سے اتنی بڑی مطلب ہے کہ شفٹ کہ جی اب وہ ان کو پاکستان کے اندر مداخلت کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے کہ جی پاکستان میں مداخلت کریں، اور اللہ نہ کرے یہ ڈیٹیلز میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر فرض کریں امریکہ کو ہم یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ جی، اور اس لحاظ سے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے کیا کچھ، ہماری ریسنٹ ہسٹری کی بات کرتے ہیں ہم، پیچھے نہیں جاتے، ریسنٹ ہسٹری میں اس نے مسلمان ممالک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اور یہی جو اس قسم کے جو مطلب ہے کہ بہانے، ڈیموکریسی کا بہانہ، ہیومن رائٹس کا بہانہ اور ویمن رائٹس کے بہانے بنا کے، تو آپ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ افغانستان میں کیا کچھ نہیں کیا، عراق کو کس طرح تباہ و برباد کیا، لیبیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ مسلمان ممالک آپ کتنے دیکھیں گے مسلمان ممالک کے ساتھ کہ کس طریقے سے ان کو پریشرائز کر کے، تو کس طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور اب یہ ہے کہ وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، ہماری نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ جو لیٹسٹ جو چیز آئی ہے، جو آج سامنے آئی ہے، اور وہ کہ وہ اب اس کا یعنی کہ ہیومن رائٹس کے لحاظ سے جو فوکس ہے، جو اٹیک ہے پی ٹی آئی امریکہ کا، اور اس میں عمران خان صاحب کی اس میں بلیسنگ شامل ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میں اس بارے میں میرے پاس کوئی وہ ثبوت نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ شک ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی مرضی اور ان کی بلیسنگ کے بغیر یہ ساری کچھ کیا جا رہا ہو۔ بیکاز اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو 60 کانگریس مین جو تھے، انہوں نے لیٹر لکھا، پھر ایک کانگریس لیڈی کے ساتھ عمران خان صاحب کی اپنی گفتگو تھی، وہ جو آڈیو لیک تھی وہ سامنے آئی، اس میں وہ کس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، یہی والی بات کہ جی وہاں بھی یہی والی بات تھی کہ جی ہماری مدد کریں، ہماری مدد کریں۔ یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی مطلب ہے کہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، جو کیمپین ہے پی ٹی آئی کی، اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے باہر جو ان کے جو اوورسیز جو ان کے مختلف چیپٹرز ہیں ان میں، اور میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی واسٹ میجورٹی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن کیا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے، کیا اس کو سارے سپورٹ کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس۔ وہ جو لیکن یہ جو لوگ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو ہر حال میں ان لوگوں کو اپنے رڈار میں رکھنا چاہیے کہ یہ کہاں، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور یہ کس حد تک جا رہے ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو ان سے ہر حال میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ تو آج کی جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وانٹس US military aid
to Pakistan linked with human rights situation. اچھا یہ ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے وہاں کے کانگریس مین ہیں ایک گریگ کیسار، ان کو کہا کہ جی آپ ایک بل لے کے آئیں واشنگٹن، یعنی کہ ایک بل آپ لے کے آئیں کانگریس میں، اور اس بل کا مقصد یہ ہو کہ ملٹری ایڈ ٹو پاکستان، جو پاکستان کو جو ملٹری ایڈ دی جاتی ہے اس کو ہیومن رائٹس سچویشن سے لنک کر دیا جائے۔ اچھا اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ابھی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جس قسم کی بہت سی باتیں سچی بھی ہوں گی، بہت سی باتیں غلط بھی ہوں گی، ہیومن رائٹس وائلیشن کے بارے میں، پولیس کی ایکسیسز کے بارے میں بہت کچھ صحیح بھی ہوگا، بہت کچھ غلط بھی ہوگا، لیکن اگر میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ اختیار امریکہ کو دے دیتے ہیں اور ہماری فوج کے متعلق جو ایڈ ہے اس کو اگر وہ اس سے لنک کرتے ہیں، تو وہ اس کو امریکہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اور یہ کرتا رہا ہے، اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے پاکستان کے متعلق، اس کا میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ادراک ہے، ہم سب کو سمجھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اپنی اس کیمپین میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سو اینی ہاؤ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کچھ فوکل پرسن جو ہیں یو ایس میں، سجاد برکی اور پھر ایک اور پارٹی ممبر ہیں عاطف خان، وہ ملے ہیں، یہ جو کانگریس مین تھے امریکہ کے، گریگ جو ہے ان سے ملے تھے، اور ان کو ریکویسٹ انہوں نے یہی کی کہ وہ جو یہی ریزولوشن جو ہیومن رائٹس کی جو ریزولوشن کی وائلیشن ہے، جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، کہ جی ان کے متعلق ہے جی وہاں پہ آواز اٹھائی جائے، اور وہی والی بات کہ اس کو لنک کیا جائے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس کی پھر ویڈیو بھی آئی، وہ ویڈیو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چل بھی رہی ہے، اور جس طریقے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ابھی میرا خیال ہے کوئی 1-2 ہفتے ہی پہلے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 60 ایسے کانگریس مین تھے جن کو وہاں کے پی ٹی آئی، جو امریکہ کی جو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے ان کو جو مطلب ہے کہ ان کو اپروچ کیا، اور اپروچ کرنے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ یو ایس ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے کہ خط لکھے ہیں، جنہوں نے خط لکھا، اور اس خط کا بھی مقصد یہی تھا کہ جی پاکستان کے معاملات ہیں، مطلب اس میں بھی یو ایس ایڈمنسٹریشن کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے لیے، انتخابات کے لیے، یہ سب کچھ۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے جو معاملات ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے معاملات خراب ہیں، اور جس قسم کی ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ ایسے ہی رہی ہے، مطلب ہے کہ ہائبرڈ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹ مارشل لاز بھی رہے ہیں، سب کچھ ہوا اس پاکستان میں۔ سو کیا چیز ایسی انہونی ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو اگر فرض کریں کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کوئی اور اگر اس قسم کے کام کرتا، تو میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں پی ٹی آئی کیا کچھ ان کے بارے میں کہتی، لیکن لیکن اس وقت چونکہ یہ ہے کہ جی مئی 9 کا جو واقعہ ہوا، اور مئی 9 کا جو واقعہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا ظاہر ہے، یہ بہت دفعہ اس پہ ڈسکشن ہو چکی کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، اور یہ انتہائی کنڈمنیبل اور ناقابل برداشت یہ ایک جو بھی واقعات تھے، جس طریقے سے اٹیکس کیے گئے، اور خاص طور کے اوپر پاکستان کے ڈیفنس انسٹالیشنز کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر، ان کے اوپر جو پاکستان فوج کے اوپر جو اٹیک کیا گیا، اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ اٹیک ہوا، اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں وہ لوگ پھر دوبارہ جو ان کی موو ہے، جو وہ چاہتے ہیں، قانون سازی چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کی فوج کی امداد کو جس طریقے سے وہ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنڈیشنز کون سی ہوں، تو انفارچونیٹلی وہاں بھی آپ کو لگے گا کہ جی جو فوکس وہ ہے وہ پاکستان کی فوج ہی ہے، جو کہ بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 60 کانگریس مین کا لیٹر بھی سامنے آ چکا، پھر 2 دن پہلے ایک فالس ٹریول ایڈوائزری، آپ کو پتا ہے کہ ایک، اور میں تو صحیح سمجھا تھا جب میں نے اس کو پڑھا کہ جی اس قسم کی کوئی ایڈوائزری آ گئی، جی ٹریول ایڈوائزری امریکہ نے جاری کر دی کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں یعنی پاکستان ٹریول نہ کریں یا احتیاط کریں پاکستان ٹریول کرنے میں۔ اچھا وہ پھر یو ایس ایڈمنسٹریشن نے خود کل کہا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی ٹریول ایڈوائزری جاری نہیں ہوئی۔ اب یہ کس نے ایشو کی، اس کے اوپر ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کر کے کچھ لوگ پوائنٹ فنگر کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ میرا کسی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی کہا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی اس قسم کی بات کی، مجھے نہیں پتا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر حال میں اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو پروو کیا جانا چاہیے، اور جو بھی لوگ انوالو ہیں اگر وہ پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں،
ان کے خلاف پروسیڈ کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قسم کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ویسے بھی آپ اگر آپ کے کچھ اوورسیز پاکستانی دوست یار ہیں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اس قسم کی ذہنیت کے اوپر جو اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ریمیٹنسز پاکستان کو کیوں بھجوائیں؟ اب حالانکہ لوگ ریمیٹنسز آپ کا اپنے فیملیز ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے بھجواتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی نہ کوئی آپ کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے تو لوگ بھجواتے ہیں، اور ریمیٹنسز پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ورکرز، آپ کا ہیومن ریسورس جو ہے باہر جاتا ہے اور وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اپنے ممالک میں، اور یہ اس قسم کی بات کرنے والے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے، اور تاکہ ان کو بھی مطلب ہے کہ سزا ملے۔ اچھا، یہ جو ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایسا نہیں تھا، یہ جو ابھی میں جو امریکہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو بل کی بات کی گئی، آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کچھ جو لاسٹ ایئر جو شوکت ترین صاحب کا جو ایپیسوڈ سامنے آیا تھا، جس میں ان کی ویڈیو جو آڈیو لیکڈ آڈیو جو سامنے آئی تھی، جس میں وہ وزیر خزانہ پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ پنجاب اور پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ کے پی کے کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ وہ لیٹر لکھیں، جو کہ لیٹر بیسیکلی لیٹر لکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ہم آپ کو جو ریکوائرڈ پیسہ ہے جو وہ نہیں دے سکتے، مطلب سرپلس جو آپ کے پاس جو بجٹ ہے وہ نہیں دے سکتے، تاکہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو۔ اور یہ بھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ لیٹر لکھ کے تو آئی ایم ایف والوں کو لیک کر دیں، ان کو پہنچا دیں، تاکہ مقصد وہی تھا تاکہ، اور وہاں پہ ایک سوال بھی ریز ہوا کہ یار یہ تو ریاست کے اگینسٹ، جو پنجاب کے جو فائنانس منسٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اسٹیٹ کے اگینسٹ بات نہیں جاتی، یہ تو اسٹیٹ کے اگینسٹ بات جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں بھئی ہمارے چیئرمین کے اگینسٹ اگر یہ کر رہے ہیں تو اب اس حد تک سیاست کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے بہت سی جب چیزیں ہوتی ہیں، جب اس قسم کے آپ کیمپین چلاتے ہیں، ٹھیک، جس میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، سب کو مکس کر کے جب آپ چلاتے ہیں تو ایک انفلوئنس ہوتا ہے۔ سو جو یو ایس کے جو کانگریس مین ہیں، ان کو بہت سے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہوگا انہوں نے، جو چیزیں سچی جھوٹی، مطلب سچ بھی ہوگا جھوٹ بھی ہوگا جس قسم کی ہیں، وہ جب ان کو بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی اس قسم کی کنڈمنیشن یا کوئی اس قسم کا جو وہ چاہتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ یہاں بھی ظاہر ہے، وہ پی ٹی آئی تو عمران خان صاحب نے بھی ڈیمانڈ کیا تھا، میں نے وہ جو کانگریس لیڈی کے ساتھ جو ان کی آڈیو آئی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ جس قسم کا دباؤ امریکہ سے پاکستان کے اوپر آئے، ابھی تک اس قسم کی بات نہیں آئی۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے، مے بی یہ بھی ہو کہ جب جو بائیڈن آپ کو پتا ہے جس وقت پریزیڈنٹ بنے تھے اور ٹرمپ نے الیکشن ہارا، تو آپ دیکھیں کہ الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ بھی ایک ریولوشن، ٹرمپ کے جو فالوورز تھے ریولوشن لا رہے تھے، اور انہوں نے جا کے کیپٹل ہل کے اوپر جا کے اٹیک کیا تھا، جس نے پوری دنیا میں مطلب ہے کہ جو شرمناک جو مناظر تھے، جو فوٹیجز تھیں امریکہ کی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ میں اس طرح ہو سکتا ہے۔ سو جیسے وہ ہوا ان کے ساتھ، تو پاکستان کے ساتھ مئی 9 میں بہت ہی اسی طریقے سے بہت ہی ایک شرمناک مطلب ہے کہ واقعات ہوئے، اور وہ بھی ظاہر ہے وہی لوگ یہاں پہ انقلاب کے انقلاب لانا ہے، ریولوشن آنی ہے، اور یہ بات تو ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو حقیقی آزادی، یہ سارا کچھ، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے کچھ اوورسیز جو میں کچھ کی بات کروں گا، سب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ سب ایسے نہیں ہوتے لوگ، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو اس بات کے اوپر شرم آنی چاہیے، اور اس کے کنسیکوینسز کو کم از کم سمجھنا چاہیے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے کتنے سیریس کنسیکوینسز پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے اندر کے حالات ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز، یہ ظاہر ہے انفارچونیٹلی ہمیشہ سے ہوتی ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکشن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی پولیس کی کچھ چیزیں تو پولیس کے بارے میں غلط کہی جاتی ہیں، اور کچھ ظاہر ہے صحیح ہیں، بیکاز یہ پولیس کرتی ہے ہماری، انفارچونیٹلی پولیس ہماری ایسے ہی کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے کرتی ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، اس کو ریفارم کیا جانا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں پولیس کو ریفارم کروں گا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کروں گا، سول سروس کو میں ریفارم کروں گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریفارم نہیں کر سکے۔ اور یہی پنجاب پولیس سے جو اگر ان کی جو شکایات ہیں، تو یہ پنجاب پولیس وہی ہے جس کو ان کے پاس بڑی زبردست اپرچونٹی تھی کہ اس کو ریفارم کرتے، اور نہیں کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر جہاں بھی اس قسم کی کوئی زیادتی ہے، جہاں بھی اپنے اختیار کو
پولیس یا کوئی بھی اور لا انفورسنگ ایجنسی مس یوز کرتی ہے، اس مس یوز کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، ہمیں کنڈمنیشن ہمیں اپنے گھر میں یہ بات کرنی چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، اور جو فورمز یہاں پہ ہیں وہاں پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کو دعوت دیں کہ جی آپ ہمارے اندرونی معاملات کے اوپر آ کے مداخلت کریں، آپ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں، آپ پاکستان کی ملٹری امداد روک دیں اگر وہ یہ نہ کریں۔ تو یہ اس میں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں بڑا فرق ہے، اور اتنا کم از کم سیاست کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔